یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وقال تعالی انی لغفار لمن تاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج عید کی رات ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جہاں جہاں عید ہو رہی ہے تو سب لوگ اپنی بیوی بچوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس عید کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کے پاس عید کریں گے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ہمیشہ عیدیں بیوی بچوں کے پاس ہوتی ہیں، ماں باپ کے پاس ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب کے عید حضور کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ عید نمازیں، عید کی نماز علاقے کی عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ اب کے عید کی نماز حضور کی مسجد میں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ جتنا اپنی قسمت پہ ناز کیا جائے اتنا تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے یہ سعادت عطا کر دی کہ ہم مدینے میں عید کریں گے، اپنے نبی کے شہر میں عید کریں گے۔ مدینہ ہمارا اپنا دیس ہے۔ مدینہ کسی مسلمان کے لیے پردیس نہیں ہے۔ مدینہ ہر مسلمان کا اپنا دیس ہے۔ ہم سب مدینے کے ہیں، اور مدینے میں ہی جینے کی خواہش ہے، مدینے میں ہی مرنے کی خواہش ہے۔ لیکن صحیح معنی میں عید کا دن وہ ہوگا جس دن ہمارا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا جائے گا، اور صحیح معنی میں عید کا دن وہ ہوگا جس دن ہمارا جنازہ جنت البقیع لے جایا جائے گا۔ وہ واقعی عید کا دن ہوگا۔ دنیا کی عیدیں آتی ہیں، کچھ لمحے رہ کے پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی عیدوں سے دکھ ختم نہیں ہوتے، وقتی طور پہ دب جاتے ہیں۔ دنیا کے دکھ دنیا کی عیدوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، وقتی طور پہ دب جاتے ہیں۔ جب عید کا دن گزر جاتا ہے پھر وہی ٹینشن، پھر وہی پریشانی،
پھر وہی بے سکونی، بے چینی۔ لیکن اگر وہ عید ہمیں مل گئی کہ جنازہ مسجد نبوی میں ہو اور تدفین جنت البقیع میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، سبحان اللہ، تو وہ عید ایسی عید ہے کہ جس کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ خوشی پھر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت بزرگوں کو یہ سعادت بخشی کہ وہ پیدا کہیں ہوئے، دفن آ کے جنت البقیع میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے تمنا تو کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنی اوقات کو دیکھ کے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مانگنے والے کو اپنی اوقات نہیں دیکھنی چاہیے، اللہ کی شان دیکھنی چاہیے۔ مانگنے والے کو اپنی اوقات نہیں، اللہ کی شان دیکھنی چاہیے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک آدمی ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلا ہے حضور کو شہید کرنے کے لیے، اور وہ قیامت تک حضور کے ساتھ، قیامت تک حضور کے ساتھ ہو گیا۔ جس کمرے میں ہمارے نبی کی قبر شریف ہے، یہ حضرت اماں عائشہ کا گھر ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں صرف 3 قبریں بن سکتی ہیں، چوتھی قبر نہیں بن سکتی، اتنا چھوٹا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ انبیاء کے جسم کو اٹھا کے کہیں اور نہیں لے کے جاتے، جہاں فوت ہوئے وہیں تدفین۔ تو آپ علیہ السلام کی قبر وہاں بن گئی۔ اماں عائشہ پھر بھی وہیں رہتی تھی، اسی گھر میں رہتی تھی، بس 7 قبر بن گئی۔ اماں عائشہ کی بھی قسمت دیکھیے کہ اللہ کے نبی چلے گئے اور پھر بھی قبر ان کے پاس ہے، ان سے دور نہیں۔ کتنے درود پڑھتی ہوں گی، کتنے سلام پڑھتی ہوں گی، حضور کی قبر پہ بیٹھ کے کتنا روتی ہوں گی، کتنا حضور کو یاد کرتی ہوں گی۔ خاوند، پھر اللہ کے نبی، پھر اماں عائشہ تو حضور کی محبوبہ تھیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اماں عائشہ کو نیند کیسے آتی ہوگی۔ حضور کی قبر پاس ہے، کمرہ تو وہی ہے، کوئی 2-4 کمرے تو تھے نہیں۔ پھر جب 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو اماں عائشہ کے والد ہیں، ان کی قبر بھی وہیں بن گئی، چونکہ اماں عائشہ کا گھر تھا، جس کی چاہیں قبر بنوائیں، ان کو اختیار تھا، ان کا اپنا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا تو آپ علیہ السلام کا جو حجرہ تھا جس میں قبر شریف تھی وہ خود کھل گیا، دروازے کھل گئے، اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو جلدی سے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر آپ کے پاس بن گئی، باقی ایک قبر کی جگہ، اور یہی اماں عائشہ کا گھر۔ حضرت اماں عائشہ اسی گھر میں رہتی تھی، 10 سال تک، 10.5 سال تک اس گھر میں رہیں جس گھر میں 2 قبریں ہیں، اور ایک قبر کی جگہ میں خود گزارا کیا۔ کتنے سال؟ 10.5 سال حضرت عمر کا دور خلافت، اسی کمرے میں انہوں نے گزارا کیا۔ جب حضرت عمر کے انتقال کا وقت آیا تو سب سے پہلے تو ان کو یہ پریشانی تھی کہ امیر کس کو بناؤں۔ جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر فرمانے لگے، بس اب مجھے ایک ہی فکر ہے
کہ میری تدفین حضور کے پاس ہو۔ چنانچہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ تم اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ یہ ویسے جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ ایک میرے خاوند ہیں، ایک میرے والد ہیں، گھر میرا ہے، ایک ہی قبر بن سکتی ہے، تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں یہاں پہ دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو حضرت عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہنے لگے بس اب مجھے کوئی فکر نہیں، اور اس کے بعد ہی پھر ان کے آخری آثار شروع ہو گئے اور ان کا انتقال ہوا۔ لیکن انتقال کے وقت پھر فرمایا ہو سکتا ہے اماں عائشہ نے حجاب میں اجازت دے دی ہو، تم جب میں فوت ہو جاؤں نا پھر بھی پوچھ لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا کے حضرت اماں عائشہ کے دروازے پہ لایا گیا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے آواز دی کہ عمر دروازے پہ آیا ہوا ہے، اجازت ہو تو اندر لے آئے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر لی اور اپنے آپ کو چھپایا اور نکل گئیں باہر، اور فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بھی وہاں دفن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا ہے ننگی تلوار کو لے کے، اور اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ 10.5 سال تک مسلمانوں کا ان کو خلیفہ بنایا، اور سب سے زیادہ اسلام کو انہی کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا، اور ہمیشہ کے لیے حضور کے پہلو میں اللہ نے ان کو جگہ دے دی۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ اللہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں اپنے نبی کے شہر میں عید کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے نبی کے شہر میں تدفین کی بھی سعادت ضرور دینا۔ اللہ جب فیصلہ کریں گے تو سارے اسباب بن جائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی بہت سعادت دی تھی۔ روزانہ ان کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، بلکہ جب چاہتے تھے ہو جاتی تھی، سوئے میں نہیں بیداری میں ہوتی تھی۔ تو اکثر سفر میں رہتے تھے، تو آخری سفر جو ان کا ہوا ساؤتھ افریقہ میں ڈربن کا سفر ہوا۔ جب جانے لگے تو جانے سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے، اور عادت یہ تھی کہ جب بھی سفر میں جاتے تو اس سے پہلے مدینے تشریف لاتے تھے، مدینے حاضر ہوتے تھے۔ جب جا رہے تھے تو گھر والوں سے مل کے گئے، اور گھر والوں سے کہا میں جب بھی مدینے جاتا ہوں تو آپ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور میں مدینے شفٹ ہو جاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، کام کرو کام کرو، جب وقت آئے گا تو ہم خود بلا لیں گے، کام کرو کام کرو، جب وقت ہوگا تو ہم خود بلا لیں گے۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ اب کہ جب میں گیا اور میں نے درخواست کی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب بے شک آ جاؤ۔ یہ گھر والوں کو بات بتائی، اور پھر ایئرپورٹ کی طرف چلے جدہ، اور وہاں سے ڈربن پہنچنے سے پہلے جہاز میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن حضرت زیادہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی سیدھے ہاسپٹل لے جائے گئے، اور ٹھیک ٹھاک بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹروں نے لٹا دیا اور کپڑے پھاڑنے لگے۔ تو ہماری کپڑے پھاڑتے کیوں، میں خود ہی اتارتا ہوں، جبہ اتارا اور پھر لیٹ گئے، اور لیٹ کے زور سے کہا سلام قولا من رب الرحیم، یہ کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیں
یہ جو ساؤتھ افریقہ ہے یہ جنوب میں سب سے آخری ملک ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ انتقال وہاں ہوا، اور سعودی قانون ہے کہ جو مدینے میں نہیں مرے گا وہ مدینے میں دفن نہیں ہوگا۔ یہ سعودی حکومت کا قانون ہے۔ مکے میں مرنے والا بھی مدینے میں دفن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کسی بادشاہ کی قبر نہیں ہے جنت البقیع میں، اس لیے کہ بادشاہ جہاں مرتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ لیکن سعودی حکومت کا جو قانون ہے وہ اللہ کے قانون کے سامنے بے اثر ہے۔ چنانچہ ڈربن میں انتقال ہوا اور وہاں سے جنازہ یہاں آیا۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں جنازہ ہوا، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے پہلے جنت البقیع میں وہ سپرد خاک ہوئے اور دفن ہوئے۔ دنیا کے آخری کنارے سے واپس آ کر جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور اللہ کے نبی کی وہ بات پوری ہوئی، جب وقت آئے گا تو ہم خود ہی بلا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس قبولیت کے وقت میں یہ دعا بھی مانگیں، باقی دعائیں بھی مانگیں، یہ بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، میرے دائیں بائیں ابو بکر ہوگا، اور ہمارے قدموں سے بلال اٹھیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو لے کے جنت البقیع جاؤں گا۔ جنت البقیع والے میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر ہم سب کے سب مل کے چلیں گے مکے کی طرف، اور جنت المعلیٰ والوں کو ساتھ ملائیں گے، اور پھر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ تو جو جنت البقیع میں دفن ہوگا تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اور محشر میں جو حضور کے ساتھ ہو اسے کیا خوف، اسے کیا ٹینشن ہوگی؟ وہ مجمع جو حضور کے ساتھ ہوگا تو ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس لیے بقیع میں دفن ہونا بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں بتا دیں اس خواہش میں کہ مرنا مدینے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے قبولیت کی دعائیں مانگیں۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، کتابوں میں جو اس کا نام آتا ہے احادیث میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں پوری مزدوری دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے ان کے روزوں کو تراویح کو قبول کیا، اور ان کو اپنی رضا عطا کر دی، اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو جہنم سے محفوظ کر لیا، اور جنت کے لیے ان کا فیصلہ کر دیا۔ تو آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، آج کی رات بھی عبادت کرنی چاہیے۔ عام طور سے لوگ عید کی راتوں میں یا تو فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، یا شاپنگ میں ضائع کرتے ہیں، یا عیاشیوں میں برائیوں میں ضائع کرتے ہیں، یا ایسے ہی گپوں میں اور لغویات میں ضائع کرتے ہیں عام طور سے۔ اور جو شریف لوگ ہیں وہ سو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عبادت کر لی، مہینہ آج ریسٹ کی رات ہے۔ نہیں، آج کی رات بھی رمضان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور آج کی رات بھی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو عید کی راتوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل مرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو آج کی رات بھی ہمیں عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اعمال کرنے ہیں، ضائع نہیں کرنی آج کی رات، اور جلد از جلد حرم جا کے وہاں تہجد بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، اور عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔